الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدات نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المنذورين. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین سیما علی الذین غصبوا حق محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل قوم عشون والقم عش آل محمد. صلوات. قابل قدر علماء کرام جناب مولانا رائے ظفر علی صاحب، جناب مولانا سفیر حسین علوی صاحب، جناب مولانا وسیم عباس صاحب، ذاکرین حسین، شعراء اہل بیت، خدمت گزاران مکتب عصمت و طہارت، مخلصین مذہب محمد و آل محمد. آج کی جو خاص مجلس سے حسین علیہ السلام المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں منعقد ہو رہی ہے، میاں محمد حسین صاحب اور بہن عابدہ حسین صاحبہ سلیمان اور ارسلان کی طرف سے یہ مخصوص مجلس ہے بسلسلہ وفات کریمہ اہل بیت معصومہ قم فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر. لہٰذا جو گفتگو چند منٹ یہاں ہوگی، آج اس گفتگو کا سارا محور آج سرزمین قم ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ پوری روئے زمین میں سے کوئی شہر ایسا نہیں جو جنت کا ایک دروازہ ہو. صرف قم ایسا شہر ہے جو جنت کا 8واں دروازہ ہے. یہ ذرا اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیجئے تاکہ قم کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. یعنی پورے بلاد عالم میں سے قم کو یہ عزت حاصل ہے کہ قم والے چل کے جنت نہیں جائیں گے، جنت چل کے قم والوں کی طرف آئے. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ قم کا جو نام ہے پہلے قم نہیں تھا. یہ قم اس دن سے پڑا، اس شب سے
جس شب حضور معراج پہ گئے اس وقت تک یہ قم نہیں کہلاتا تھا. اس نام کی وجہ تسمیہ ہے، بیک گراؤنڈ ہے. حضور تشریف لے جا رہے تھے تو جیسے بیت المقدس میں رکے ویسے ہی حضور یہاں سے گزرے، قم شہر سے گزرے. اس وقت جو قم نہ تھا، یہاں ریت کے ٹیلے پہ بیٹھا تھا ابلیس. آپ نے ابلیس کو کہا قم یا ابلیس ھذا عش آل محمد، اے ابلیس یہاں سے اٹھ کے دفعہ دور ہو جا، یہ تو آل محمد کا آشیانہ ہے. تبھی تو یہ حدیث شریف میں نے سرنامہ کلام میں پیش کی، لِكُلِّ جزاکم اللہ، شکریہ، لِكُلِّ قوم عش، ہر قوم کا ایک آشیانہ ہوتا ہے. عش کہتے ہیں آشیانے کو. ہر قوم کا ایک آشیانہ ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، ہر ایک کا آشیانہ ہوتا ہے. وَالْقُمُّ عُشُّ آلِ محمد، اور آل محمد کا گھرانہ اور آشیانہ قم کی سرزمین ہے. نبی نے مکے کو اپنا آشیانہ نہ کہا، مدینے کو اپنا آشیانہ نہ کہا، کوفے اور نجف کو نہ کہا، سامرہ کو نہ کہا، کاظمین کو نہ کہا، کربلا کو نہ کہا. کہا تو صرف قم کے بارے میں کہا کہ قم آل محمد کا گھر ہے. تو آپ نے، اللہ سلامت رکھے آپ کو، جزاکم اللہ خیر الجزا. کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ نئی سے نئی چیز پڑھی جائے تاکہ ہمارے آڈینس کی خدمت میں انفارمیشن بھی ملے اور وہ انسپائر ہوں اور ریفارمیشن کی سبیل بھی ہو. یہ جو میں بچوں کو پڑھاتا ہوں یہ سنڈے سکول میں، ان بچوں کو میں نے سارے جو ہولی سٹیز ہیں، سیکرڈ سٹیز، ان کے بارے میں نے الحمدللہ بچوں کو ایک ایک دن میں ایک سٹی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ فلاں سٹی، فلاں شہر کی یہ خصوصیت ہے، فلاں شہر کی یہ خصوصیت ہے. تو قم کی خصوصیت جو میں آپ کے اذہان عالیہ میں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قم عش آل محمد ہے، آل محمد کا آشیانہ ہے. میں جب قم گیا تو مجھے تاریخ قم ایک کتاب ہے، تاریخ قم، یہ آغائے قمی نے جو اس کے آتھر ہیں انہوں نے خود مجھے عطا کی تھی. میں ان کے بیت الشرف میں حاضر ہوا تو وہ دروازے پہ کتاب دیتے تھے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ اندر گھر نہیں آنے دیتے تھے کیونکہ علماء ایران عموماً اپنا ٹائم بہت بچاتے ہیں. جتنا ہم علماء یعنی ہم طلبہ ہند اور پاکستان کے ٹائم برباد کرتے ہیں اتنا ہی وہ ٹائم بچاتے ہیں، ایک ایک منٹ اپنا بچاتے ہیں. تبھی تو وہ اتنے بڑے علمی مراحل طے کر جاتے ہیں بہت جلدی. تو وہ اندر کسی کو نہیں لے جاتے تھے، دروازے پر ہی کتاب دے دیتے تھے. طالب علم ہوتا تو فری دیتے تھے، اگر تاجر ہوتا تو اس سے پیسے لیتے تھے. میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو شاید میں اس وقت کا واحد طالب علم تھا. مجھے فقیر غریب سمجھ کے، مسکین باہر کا سمجھ کے اندر بھی لے گئے اور چائے بھی پلائی. اور انہوں نے کہا زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کو کتاب اپنے بیڈ روم میں دی ہے اور اپنے ہاتھ سے چائے بھی پلائی ہے، صرف غریب سمجھ کے، یعنی پردیسی مسافر سمجھ کے. تو وہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، اس کا نام ہے تاریخ قم. یہ آغا نے جو کتاب لکھی تھی کمال کر دیا انہوں نے تو 40 حدیثیں لکھی ہیں، 40 حدیثیں پیغمبر کی قم کے بارے میں. میں نے تو صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. ان 40 میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب ظلم و بربریت پوری روئے زمین پر لوگوں کا جینا دو بھر کر دے تو تم قم میں پناہ تلاش کرنا، اس لیے کہ قم میں ابلیس کا وجود نہیں ہے. سلام اللہ علیہ بلند صلوات. یہ دو باتیں اب تک میں نے عرض کی. پہلی یہ کہ یہ جو قم ہے
یہ قم خود قم شہر در بہشت ہے، بالکل اسی طرح بلا تشبیہ جیسے میدان عرفات میدان محشر ہے، جیسے کربلا کی سرزمین خود جنت ہے، ویسے قم در جنت ہے، در بہشت ہے۔ اور دوسری بات، قم کی آج وجہ تسمیہ بھی پتہ چل گئی کہ قم کو قم کہتے کیوں ہیں۔ قم یعنی اٹھ جا، ابلیس کو کہا قم، تو یہاں سے اٹھ جا، ھذا عش آل محمد۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات، ایران اس زمانے میں، جس زمانے میں حضور معراج پہ تشریف لے گئے تھے، اس زمانے میں تو آپ کو پتا ہے کہ آتش پرستی کا مرکز تھا۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں آتش پرستوں کا مرکز تھا، اور پھر وہ اہل سنت کا کیپٹل رہا۔ 750 سال تک یہ کیپٹل رہا اہل سنت کا۔ اہل سنت کی 6 صحیح کتابیں لکھنے والے ایرانی نسل ہیں۔ سیاہ ستہ جو لکھی گئی ہیں وہ سارے کے سارے ہی ایرانی ہیں۔ ایران کیپٹل تھا مذہب اہل سنت کا۔ جس زمانے میں اہل سنت کا ایران کیپٹل تھا، اس زمانے میں جب معصومہ قم گئی ہے تو ان کے استقبال سے اندازہ ہوتا ہے کہ سارا ایران تو اہل سنت کا کیپٹل تھا، مگر قم اس زمانے میں بھی شیعت کا کیپٹل تھا، امام رضا کے چاہنے والے موجود۔ آپ تاریخ پڑھیں۔ یعنی اس شہر کو عجیب دعا ہے پیغمبر کی کہ اس شہر کے اندر اس دور میں بھی جب آتش پرست تھے، اس شہر میں اس دور میں بھی خدا پرست موجود۔ اس شہر کا یہ کمال ہے۔ تو یہ 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ چوتھی بات جو میں قم کی عرض کرنا چاہتا ہوں، بہار الانوار میں نے یہ روایت دیکھی ہے۔ علماء کرام تو یقیناً صاحب مطالعہ ہیں اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی روایت، پوری نہ صحیح، تھوڑی سی عرض کر دوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ روایت ہے۔ آپ نے فرمایا رجل من اہل قم یدعو الناس الی الحق۔ ایک زمانہ آئے گا، قم سے ایک مرد اٹھے گا اور وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا۔ یجتمع معہ قوم کزبر الحدید، اس کے ساتھ ایسی قوم جمع ہو جائے گی جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے۔ وہ نہ ڈرتے ہوں گے، نہ ملامت کرنے والوں سے ڈرتے ہوں گے، نہ ہتھیاروں سے ڈرتے ہوں گے۔ لا یملون المنایا، وہ اتنے سخت ہوں گے کہ موت بھی انہیں ڈرا نہیں سکے گی اور اس مرد کی حمایت سے دور نہیں کر سکے گی۔ یہ جب آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ خمینی نور اللہ مرقدہ الشریف نے انقلاب کیا تو پتہ چلا کہ وہ مرد یہ ہے۔ اور ہے بھی موسوی، روایت بھی موسیٰ کی ہے کہ مرد ہوگا، ہے بھی انہی کی نسل سے۔ ملاحظہ فرمایا کیا کہنا قم کا؟ قم کو جو میں آپ کی خدمات عالیہ میں چوتھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قم کو کہتے ہیں شہر خونی۔ یہ خون کا شہر۔ 500 افراد ایک دن میں
ٹینکوں کے نیچے شہید ہوئے تھے 500 افراد. اور جی ہاں 500 افراد جب شہید ہو گئے تو شاہ کی فوج نے اور ٹینک منگوائے. تو پوچھا ان 500 کے ورثاء سے کہ تمہارے پاس 500 اور ہیں؟ تو انہوں نے کہا گن لیجئے 50,000 ٹینکوں کے نیچے آنے کے لیے تیار ہے. یہ شہر قم کا تعارف ہے. موت کو دیکھ کر تو لوگ بھاگ جاتے ہیں اور یہ موت کو گلے لگاتے ہیں. انہیں موت بھی ڈرا نہیں سکتی. تو جملے کی قدر کرنا، جب اتنی صدیوں کے بعد قم کے شہر والوں کے علی والوں کو موت نہیں ڈرا سکتی تو جنگوں کے میدانوں میں علی کو موت کیسے ڈرا سکتی ہے؟ پانچویں بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو شہر قم ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس دور میں بھی کیپٹل رہا شیعت کا، جب وہاں اہل سنت کا کیپٹل تھا اس دور میں بھی. اور جب شاہ ایران نے پورے ایران کو مغربی تہذیب کی آماجگاہ بنا دیا تھا تو وہ مغربی تہذیب والے جب قم سے 3-4 فرسخ دور ہوتے تھے تو عورتیں سروں پہ چادریں کر لیتی تھیں اور اکڑنے والے گردنیں جھکا لیتے تھے کہ اب شہر خدا آ رہا ہے، اللہ کا شہر آ رہا ہے. یعنی آپ اس شہر کا کمال دیکھیں، وہ اس کو خدا کا شہر کہتے تھے کہ اب شہر خدا آ گیا. کت خداؤں کے شہر گزر گئے، خدا کا شہر آ گیا. کت خدا کہتے ہیں شہر کے بڑے کو اور خدا کہتے ہیں کائنات کے بڑے کو. کت خداؤں کے شہر میں جو گناہ کرتے تھے وہ بھی خدا کے شہر میں گناہ سے توبہ کر لیتے تھے. ظاہری طور پہ صحیح اس دور شاہ میں بھی فسق و فجور کا نام و نشان شہر قم میں موجود نہ تھا. یہ عجیب چیز ہے جو میں پانچویں چیز جو میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر رہا ہوں. چھٹی چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر جو عتبات مقدسہ ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، بہت کم آپ کو یہ بتایا جاتا ہے، جو امام موسیٰ کاظم کی اولاد یہاں دفن ہے. ما سوا بی بی معصومہ قم کے بی بی کے یہاں بھائی دفن ہیں. سید ابراہیم یہاں پر دفن ہیں، سید قاسم یہاں پر دفن ہیں، سید حمزہ یہاں پر دفن ہیں. 3 بھائی امام رضا کے اور 4تھی بہن یہاں پر دفن ہے. اور 40 اختران جہاں پر 40 شہزادے اور شہزادیاں جن کو زندہ در گور کر دیا تھا وہ پہلی صدی ہجری کے سادات کرام وہ بھی موجود ہیں. 40 اختران کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے، سید ابراہیم کے روضے پہ میں نے خود دیکھا ہے، سید حمزہ کے روضے پہ خود دیکھا ہے، سید قاسم کے روضے پہ خود دیکھا ہے، بی بی فاطمہ معصومہ کے روضے پہ بھی خود دیکھا ہے کہ وہاں سے وہی خوشبو آتی ہے جو کاظمین سے آتی ہے، وہی خوشبو آتی ہے جو امام صادق کی یونیورسٹی میں دفن امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کی مزار سے آتی ہے. ان عتبات مقدسہ میں ایک مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. یہ مسجد امام زمانہ کے حکم سے بنائی گئی.
اس وقت اس کے جو متولی ہیں وہ آیت اللہ سید جواد گل پائگانی ہیں جو میرے کلاس فیلو ہیں. اس وقت وہ متولی ہیں. ان سے میں نے پوچھا اپنے آخری وزٹ میں کہ بتائیے آپ کو کتنے پیسے دیں مسجد کے لیے، تو انہوں نے کہا مسجد آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہے، مسجد کو امریکہ والوں کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مسجد امام زمانہ علیہ السلام کے حکم پر، ان کے والد کے نام پر بنائی گئی. یہ بازار قم میں مسجد موجود ہے. بازار قم کے اندر، قم کا جو بازار ہے جہاں آپ کہتے ہیں نا وال اسٹریٹ جنرل، وال اسٹریٹ جنرل جو ہے یہاں کا، قم کا جو وال اسٹریٹ جنرل ہے وہاں کی مسجد کا نام ہے مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام. اور اس مسجد سے میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں اپنے وہاں کے قیام کے دوران معجزات ائمہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور کرامات مراجع و آیت اللہ و حجج اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ مسجد جمکران کے علاوہ ہے، غلط فہمی نہ ہو. مسجد جمکران اور مسجد ہے، وہ شہر کے باہر ہے، یہ بالکل بازار کے اندر ہے، قلب کے اندر ہے. یہ دل ہے مسجد امام حسن عسکری. اور وہ جو مسجد جمکران ہے اسے بھی سمجھ لیجئے کہ مسجد جمکران بھی امام زمانہ علیہ السلام کے حکم سے تعمیر کی گئی تھی. اور آج بھی شبہائے چہار شنبہ میں اور شبہائے جمعہ میں بلک میں وہ لوگ موجود ہیں، وہ انگلیوں پر نہیں گنے جا سکتے، بلکہ وہ تسبیح پہ بھی نہیں گنے جا سکتے، بلکہ وہ کمپیوٹر میں بھی گننے کے قابل نہیں، جو ان 2 راتوں میں ویکلی بیسس پر امام زمانہ کی خدمت میں شرف یاب ہوتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جو بالکل ہب ہے امام زمانہ علیہ السلام. یہ آج اس لیے بھی میں نے چاہا کہ کیونکہ مناسبت سے، اگرچہ دیکھا جائے تو ویسے تو 5 ربیع الاول بی بی سکینہ کی شہادت بھی لکھی گئی ہے. آپ دیکھیے گا بہت ساری عربی کی کتابوں کے اندر تو سکینہ بنت الحسین کی شہادت کی بھی روایت ہے، مگر آج ہم جو فوکس کر رہے ہیں وہ بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے بارے میں اور ان کے شہر کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہم کر رہے ہیں. یہاں میں 7ویں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، 10 ٹوٹل میں باتیں آج کروں گا. 7ویں بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی جو وہاں گزاری ہے، وہاں کی گزاری ہوئی زندگی میں نے اپنی آنکھوں سے مغرب کی نماز کے بعد، فجر کے بعد، ظہرین کے بعد کچھ عجیب معجزات باہرات دیکھے ہیں. مثلا میں موجود تھا، سوالوں کے جواب دے رہا تھا اپنے شاگردوں کے صحن خانہ کے اندر. ایک نابینا گیا، اس کے ساتھ کوئی 200-400 لوگ تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ نابینا یہ کہتا ہے کہ مجھے اندر جانے تو دو، میں اگر بی بی کریمہ اہل بیت معصومہ قم کے روضے سے اپنی آنکھوں کو مس کروں گا تو مجھے نور موسیٰ ابن جعفر کے صدقے میں شفا مل جائے گی. ابھی 5 منٹ نہیں گزرے تھے کہ میں نے دیکھا وہ بندہ باہر آیا، ہزاروں بندے اس کے اراؤنڈ اکٹھے ہو گئے، اور وہ کہتا تھا 5 منٹ نہیں لگے مجھے امام کی صاحبزادی نے اللہ سے شفا دلوا. میں کریمہ اہل بیت سلام اللہ علیہا کی خدمت میں آج گزارش کروں گا کہ بانیان مجلس میاں محمد حسین صاحب، عابدہ حسین صاحبہ، ارسلان سلیمان، ان کی جو حوائج شرعیہ ہے وہ اللہ سے پوری کروا دیں. اور میں بھی اسے کہوں گا اے کریمہ اہل بیت، آپ ظاہر دور اور نزدیک کے ان حجابات کو آپ کچھ نہیں سمجھتی، اس لیے کہ آپ کریمہ بنت کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم.
آل محمد کی لیڈیز میں نے یہ لقب کسی اور کا نہیں پڑھا، یہ صرف اس بی بی کا ہے۔ یہ کمال دیکھیے، کریمہ اہل بیت سوائے فاطمہ معصومہ قم کے کوئی اور نہیں۔ امام سارے کریم ہیں، نبی سارے کریم ہیں، مگر کریمہ صرف یہ بی بی ہے۔ لہذا میں دعا کرتا ہوں ہماری کمیونٹی میں جو مریض ہیں، خاص طور پر ہماری بہن جو ذاکرہ بانو ہیں، زرینہ بانو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے۔ ہمارے بھائی راشد زیدی علیل ہیں، اللہ ان کو بھی شفا دے۔ آغا مختار کو بھی، آغا مختار کی زوجہ کو بھی اللہ تعالیٰ شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ آغا سجاد کو بھی اللہ تعالیٰ شفا کامل عطا فرمائے۔ شہزاد کو بھی اللہ تعالیٰ نور موسیٰ بن جعفر کے صدقے میں آنکھوں کا جو عارضہ ہے اس سے نجات عطا فرمائے۔ ہمارے باجوت صاحب کی والدہ مائدہ، ان کی بیگم صاحبہ، ان کو خدا صحت دے، ان کے بچوں کو کامیاب و کامران فرمائے۔ اور جس مومن نے، ہمارے عالم رضوی صاحب ہیں یا ان کے علاوہ جتنے بھی اور بھائی بہن ہیں، ہمارے معراج بھائی نے بھی ہم سے التماس سے دعا کی ہے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ، صحت کلی عطا فرمائے۔ سید سخی حسین شاہ کو بھی اللہ بی بی کریمہ اہل بیت کے صدقے میں، اختر شاہ صاحب کو بھی، ہمارے مقصود شاہ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ، جی ہاں، ہمارے صغیر عابد صاحب کی والدہ مائدہ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کلی عطا فرمائے۔ اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے علی سجاد بھی آئے ہوئے ہیں، شیخ، ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی ہمشیرہ کو اللہ تعالیٰ شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی حاجی رضا صاحب کی مسز، ہماری بھابھی صاحبہ کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفا یاب فرمائے۔ اور کوئی اگر رہ گئے ہوں بھائی بہن تو معذرت چاہتا ہوں، کوشش کی ہے کہ جتنے نے منظورین نے ذکر کیا ہے یا جتنے علیل ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے سجاد شاہ صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے، ان کی والدہ کے لیے بھی، ان کے اہل خانہ کے لیے بھی، ہمارے رضا شاہ صاحب خاص طور پہ جو یہاں تشریف لاتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، جو جمعے میں یہاں تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کامل و عاجل دے۔ ہمارے زوار خاور عباس کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قوت گویائی عطا فرمائے۔ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ ہمارے ظفر شاہ صاحب پرنسپل صاحب، 18 سے انشاءاللہ ان کا جاب بھی شروع ہو رہا ہے، اور تمام بچوں کو بھی آپ بتا دیجئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ بعض لوگوں کے نام میں اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ بعد میں ناراض ہوتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ نام پبلک ہو، لہٰذا کوئی ناراض نہ ہو۔ اگر کسی کا نام نہیں لیا جا رہا تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ راضی ہوں گے یا راضی نہیں ہوں گے۔ نیو جرسی میں ایک مومن مجھ پہ ناراض ہوا، 27 سال سے راضی نہیں ہو رہا۔ ہاں 27 سال گزر گئے ہیں، اور کون سی تکلیف اس نے مجھے 27 سالوں میں نہیں دی۔ وہ کہتا ہے نمازیں 5 پڑھتا ہوں، سخاوت حسین کی غیبت 50 کرتا ہوں۔ تو اس لیے میں ڈرتا ہوں، معاف کر دیجئے گا، میں تھوڑا سا ڈرپوک بھی اس سلسلے میں واقع ہوا ہوں۔ مومنین کی حد تک میں ڈرپوک ہوں، ویسے اگر منافقوں سے مقابلہ ہو تو میں بالکل بہت بڑا بہادر ہوں۔ مومنوں کی حد تک، مومنات کی حد تک میں، میری بہنیں بھی جو تشریف فرما ہیں، بچیاں بھی، پشت پردہ اگر کوئی علیل ہے تو میں بی بی کریمہ اہل بیت کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل بتا دیجئے گا، کل دعا کر دوں گا، کل بھی مجلس ہے، اور پابندی کریں گے وقت کی۔ آج بھی کافی حد تک پابندی کی، مگر تھوڑی سی آج دیر ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، اور 9 بجے ہر صورت مجلس ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آج جو میں اب تک آپ کی خدمت میں 7 چیزیں میں عرض کر سکا ہوں قم کی بابت، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک لولا لنگڑا فلج زدہ لایا گیا ہے، میں خود موجود ہوں حرم کے اندر، اور اس کے کپڑے تک پھاڑ دیے لوگوں نے تبرکاً۔ جب وہ اندر گیا، یہ تو 5 منٹ لگے تھے، وہاں تو 5 سیکنڈ نہیں لگے۔ بس جیسے ہی اس نے اپنی انگلیوں کو یوں رکھا ہے روضہ کریمہ اہل بیت پہ، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ اور یہ ایک نہیں، میرے پاس تو سینکڑوں کرامات و معجزات باہرات الحمدللہ موجود ہیں معصومہ قم کی نگری کے۔ 8ویں بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہاں کا حوضہ مبارکہ علمیہ قم المقدس ہے۔ یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ یہ بات میں جو آج عرض کر رہا ہوں، بعض ہمارے احباب ناراض بھی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں پڑھی ہے تو آپ نے کہاں سے ذکر کیا ہے؟ تو میں نے کہا بھئی پھر محنت پہ داد دیجئے، سن کے ہی پڑھ لیجئے پھر،
اس میں جیلسی کی تو کوئی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس وہ سورس ہی نہ ہو جس سورس سے میں بیان کر رہا ہوں. میں ابھی بیان کروں گا, آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ سورس کیا ہے. یہ جو حوضہ علمیہ قم بنا ہے یہ برکت امام حسین علیہ السلام سے بنا. سن لیجئے کیسے ہوا. ایسے آیت اللہ العظمی شیخ عبد الکریم حائری اپنے بیٹے آیت اللہ العظمی شیخ مرتضی حائری, یہ ان کے بیٹے میرے استاد بھی تھے, ان کے ساتھ اور اپنے سارے بزرگ شاگردوں کے ساتھ, ان کے خرد اور اپنے تئیں بزرگ شاگردوں کے ساتھ وہاں گئے ہوئے تھے. امام حسین علیہ السلام کے روضے پر بیمار ہوئے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, وصیت تک لکھ دی اور کہا آیت اللہ العظمی شیخ عبد الکریم حائری نے کہ آپ مجھے مہربانی کر کے لے جائیے, ایک طواف دلوا دیجئے روضہ حسین کا, اور اس کے بعد میری روح نکل جائے تاکہ میں طواف کنندہ حسین کی زری کا ہو کر دنیا سے جاؤں. جب وہاں لے گئے تو سب اس انتظار میں تھے, کفن خریدا جا چکا تھا, قبر کھودی جا چکی تھی. یوں سمجھیے 4, 8, 10, 20 لمحوں کی بات تھی کہ وہاں جب وہ سریر لے کے گئے, گلیم لے کے گئے, تخت لے کے گئے, تو آغا صاحب بجائے اس کے کہ حرکت نہ کرتے تخت سے نیچے چلنے لگ گئے, نیچے کھڑے ہو کر چلنے لگ گئے. ہم نے پوچھا جس نے مجھے روایت بتائی ہے, آگے بتاتا ہوں وہ کون ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا آغا صاحب, آغا آپ تو مر گئے تھے. انہوں نے کہا بالکل مر گئے تھے, ہمیں جب آپ یہاں لائے طواف دے دیا, طواف کے بعد ہم نے دیکھا کہ بائیں طرف سے ملک الموت آئے ہیں اور دائیں طرف سے حسین ابن علی آئے. ملک الموت نے کہا حائری وقت تمام ہوا, حسین ابن علی نے کہا ملک الموت ذرا رک جاؤ, ذرا رک جاؤ, اور مجھ سے کہا کوئی خواہش ہے, کیونکہ آپ میرے عزادار تھے, آپ میرے ذاکر تھے, آپ میری مجلسوں کے بانی تھے, آپ نے اپنے ڈیوڑی پہ ماتم کرایا, آپ عشروں کے عشرے, کوئی کہنا چاہتے ہو کچھ؟ تو انہوں نے کہا کہ آغا, امام حسین علیہ السلام کو, یہ ایرانیوں کا طریقہ ہے, وہ آغا کہتے ہیں کہ آغا میری ایک خواہش ہے, اگر مجھے 20 سال زندگی مل جائے تو میں قم میں حوضہ علمیہ بنانا چاہتا ہوں. مجھے امام حسین نے کہا اٹھو حائری, اللہ سے تمہارے لیے 20 سال کی ایکسٹینشن لے لی. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ بلندہ صلوات. وہاں سے ایکسٹینشن لے کر اپنی لائف کی یہ مجتہد اعظم قم آئے, اور انہوں نے پھر حوضہ علمیہ قم کی داغ بیل رکھی, بنیاد رکھی, اور یہ حوضہ آج تک ہزاروں نہیں لاکھوں علماء تیار کر چکا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں جب وہاں گیا تو میں نے پوچھا کہ ایک دوست تھے, ان سے پوچھا کہ یہاں پر مجتہد کی ریشو کیا ہے, تو انہوں نے اپنے پنجابی سٹائل میں مجھے بتایا کہ اگر ایک پتھر ہٹایا جائے تو نیچے سے 100 مجتہد اپنا امامہ دکھاتا. اور پھر میں نے واقعاً دیکھا کہ یہ شہر تو اجتہاد کا شہر, یہ شہر تو فقاہت کا شہر, یہ شہر تو شریعت کا شہر, یہ شہر تو فقہ جعفریہ کا شہر ہے, یہ شہر تو معصومین کا شہر ہے,
اس شہر کو تو ہر معصوم کی دعا ہے. جس طریقے سے اس شہر نے طلاب تیار کیے، اساتذہ تیار کیے، آپ مراجع کی اگر فہرست کو دیکھیں، مراجع کرام جو یہاں سے گزرے ہیں، علماء کی فہرست کو دیکھیں تو یہ 125 سال نہیں ہے جو حائری میں نے عرض کیا ہے، یہ تو ابھی کی بات ہے. 125 سال، 125 سال تقریباً ہوئے ہوں گے، یا اس سے تھوڑے سے 2-4 سال کم ہوں گے. یہ تو ابھی کی بات ہے نا حوزہ علمیہ کی. اسی مدت میں بھی دیکھیں تو شیخ عبد الکریم حائری مرجع تقلید گزرے ہیں، ان کے بیٹے شیخ مرتضیٰ حائری مرجع تقلید گزرے ہیں. اسی سرزمین کے اوپر سید حسین بروجردی مرجع تقلید گزرے ہیں. اسی سرزمین پر سید خنساری مرجع تقلید گزرے ہیں. اسی سرزمین سے اٹھ کر گئے ہیں اور نجف پر انہوں نے فقاہت پہ بادشاہی کی ہے. آغا خوئی نے وہ یہیں سے گزرے ہیں. اسی سرزمین پر آغا خمینی نے اجتہاد کا دعویٰ کیا ہے. اسی سرزمین پر آغا عراقی نے اجتہاد کا دعویٰ کیا ہے. اسی سرزمین کے اوپر آغا مشکینی گزرے ہیں. اسی سرزمین پر جواد تبریزی گزرے ہیں. آج بھی یہاں پر ناصر مکارم شیرازی ہیں. اسی سرزمین کے اوپر فاضل قفقازی جیسے اعیان گزرے ہیں. یہ انہی چند سالوں میں اگر دیکھیں تو آپ کو بڑے بڑے جید علماء نظر آئیں گے. یہاں پر مرعشی نجفی جیسے اعیان الشیعہ گزرے ہیں. یہاں پر یوسف صانعی جیسے آج بھی موجود ہیں. اردبیلی جیسے جن کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے جو چیف جسٹس رہے ہیں وہ یہاں پر رہے ہیں. اگر میں نام گننے پہ آؤں تو کم از کم اس 125 سال میں 125 مجتہد تو ایسے ہیں جنہوں نے عظما کی منزل پہ اپنا قدم رکھا. یہ تو صرف یہ 125. اس کے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو ملا فیض کاشانی جن کا مدرسہ فیضیہ ہے، آغا حجت کوہ قمری جن کا مدرسہ حجتیہ ہے، یہ میرزا شیرازی یہ بھی یہاں سے ہو کے باہر جانے والوں میں ہے. اور اگر اور دور چلے جائیں تو شیخ صدوق اسی سرزمین سے ہیں، وہ قمی ہیں اور وہ امام زمانہ کے ہم سن ہیں، ہم دور ہیں. ان کی اور امام زمانہ کی ایج ایک جتنی ہے، اور یہ امام زمانہ کے بابا کی دعا سے پیدا ہوئے. آپ ذرا دیکھیں کہ کس درجے پہ اس شہر علم و اجتہاد و فقاہت نے اپنے آپ کو پہنچا دیا. آج آپ دیکھ لیں کہ یہ آیت اللہ خامنائی بھی اسی قم کے پڑے ہوئے ہیں، اسی مدرسہ فیضیہ کے پڑے ہوئے ہیں. یہ جو آغا روحانی صدر ہیں آج ان کے، یہ بھی یہیں کے پڑے ہوئے ہیں. جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ بھی قم ہی کا پڑا ہوا ہوتا ہے. جو مرجع تقلید ہوتا ہے وہ بھی قم کا پڑا ہوا ہوتا ہے. حسن قمی ہوں یا حسین قمی ہوں یا عبداللہ شیرازی ہوں یا محمد شیرازی ہوں یا صادق شیرازی ہوں، یہ سارے کے سارے یہیں کے پڑے ہوئے ہیں. ملا فشارکی کیوں نہ ہوں وہ بھی یہیں کے پڑے ہوئے ہیں. صاحب قوانین الاصول بھی یہیں کے پڑے ہوئے ہیں. وہاں مقبرہ شیخان موجود ہے جس میں باپ اور بیٹا اجتہاد کے دور پہ فائز ہوئے ہیں. امیڈیٹ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد اس دور سے لے کے آج تک اس شہر خونی نے، اس شہر فقہ و اجتہاد میں اس دور سے آج تک ہر دور میں ایسے گائیڈ پرووائیڈ کیے ہیں جن کی نشاندہی ہمارے ائمہ کر کے گئے. اس شہر کے اندر ایک مکتبہ، کتاب خانہ، لائبریری موجود ہے جس میں سے میں نے بھی کچھ پھول چنے ہیں اور میں نے اپنی نوٹ بکس میں لکھے ہیں. اس میں 5 لاکھ کتاب تھی. 5 لاکھ کتاب. یہ 80s کی بات کر رہا ہوں، اب تو شاید 15-20 لاکھ ہو گئی ہو. 80s میں
5 लाख किताब थी। मैंने ताज्जुबन पूछा आगे शहाबुद्दीन मराशी नजफी से, जो आगे खुमैनी के क्लास फेलो थे, कुछ दर्स भी मैंने उनकी खिदमत में शरफ तलम्मुस किया है। मैंने जब उनसे पूछा कि आगा साहब इतनी किताबें देखने का आपको वक्त मिलता है? आपने फरमाया 5 की 5 लाख को खोलो, हर सफ़े पर तुम्हारे इस बूढ़े उस्ताद का हाशिया लिखा हुआ मौजूद। ये हो गई 8 बातें, अगरचे हैं बिल्कुल इनकम्प्लीट। 9वीं बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं, कुम ने, शहर मासूम कुम ने जो एक अजीब मोजज़ा किया इस सदी का और पिछली सदी का, वो हुफ़ाज़ कुरान की तरबियत थी। आपने मोहम्मद हुसैन तबाई की वो सारे लिंक्स देखे होंगे यूट्यूब पर कि जिस तरह सारे हुफ़ाज सऊदी अरब के इकट्ठे हो गए, सारे हाफिजों ने इम्तिहान लिया है। वो सब हाफिजों के इम्तिहान में 5 साला बच्चा ऐसा हावी होता रहा, इन्हें सवाल भूलते रहे, उसको कुरान से जवाब नहीं भूला। मैंने आयतुल्लाह जवाद गुल पैगानी से अपने आखिरी विजिट में अपने क्लास फेलो, अपने बुजुर्ग सीनियर क्लास फेलो से, आयतुल्लाह ज़ादा हैं सैयद मोहम्मद रज़ा गुल पैगानी रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं। वो आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद रज़ा जिन्होंने आयतुल्लाह उज़्मा इमाम खुमैनी का जनाजा पढ़ाया था, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उनसे जब मैंने पूछा, मैंने कहा कि सैयद बड़े बंदे निकाले हैं आपने तो उन्होंने कहा कि इस वक्त चलो मेरे साथ, मुझे लेके गए। उन्होंने कहा कि आप लोग तो एक मोहम्मद हुसैन तबाई को देखकर परेशान हैं, इस वक्त मेरे मदरसे में 125 मोहम्मद हुसैन तबाई मौजूद हैं, आओ और इनका इम्तिहान कर लो। ये जो मोहम्मद हुसैन तबाई हैं, ये मेरे क्लास फेलो अल्लामा राजा मोहम्मद मज़हर अली ख़ान के शागिर्द के बेटे हैं। ये भी मैं आपको अर्ज़ कर दूं, पूरे कुम से जो शोहरत हासिल की 3 लोगों ने की। एक मोहम्मद हुसैन तबाई ने 5 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान किया, 70 तरीक़ों से कुरान को पढ़ा, नाजुल बलागा का हिफ्ज़ किया, कुतुब अरबा का हिफ्ज़ किया, उसूल काफ़ी, फ़ुरूए काफ़ी, रोज़े काफ़ी का। और इनके बाद जिनको शोहरत मिली वो सैयद मुज्तबा रिजवी हैं, जो के ताल्लुक़ रखते हैं आपके इंडिया से। और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मुज्तबा रिजवी के वालिद साहब मेरे शागिर्द हैं। इनका तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जब इन्होंने मुनाजरा किया था मक्का मुकर्रमा में 75 लोग मौजूद थे, 75 लोग। और ये सबसे कहते थे, ऐ कुरान के हाफिजों, मेरे जाने के बाद गिला न करना कि शिया को कुरान नहीं आता। ये तो मैं इनका खुद आई विटनेस हूँ, ये मेरे सामने इन्होंने इम्तिहान दिया था 75 के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह इनके वालिद साहब जो आगे मसूद रिजवी हैं, उन्होंने माशाल्लाह 4 साल मेरे पास तालीम हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से एक और साहब हैं जिनको बड़ी शोहरत मिली, उनका नाम है सादिक वज़ीरी। उनकी माँ भी, उनके बाप भी, उनकी 2 बहनें भी हाफिज़ कुरान थी। फातिमा वज़ीरी ने 5 साल की उम्र में ये रिकॉर्ड कायम किया कि वो पहली फीमेल थी जिन्होंने 5 साल की उम्र में कुरान को याद किया। और वो आगे हुर्मत अली वज़ीरी भी इस फ़कीर के शागिर्द हैं।
تو الحمدللہ اللہ نے یہ عزت ہمیں بخشی راجہ صاحب کو اور مجھے کہ ہمارے شاگرد ماشاءاللہ شاگردوں کی اولادوں نے پوری دنیا میں ورطۂ حیرت کر دیا، دنیا کو حیران و ششدر کر دیا. اور مجھے وہ جملہ مجتبیٰ رضوی کا کبھی نہیں بھولتا جس کے بعد میں نے اس کی پیشانی کو چوما تھا. وہ میرا ہاتھ چوم کے کہتے تھے آپ استاد ہیں، استاد کے ہاتھ چومے جاتے ہیں. میں نے کہا آج تم پیشانی کے چموانے کے قابل ہو گئے ہو جب 75 کے سامنے عزیزیہ میں ام القریٰ یونیورسٹی کے سامنے اس 8 سالہ بچے نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں تو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہوں، اگر مجھے نسیان نہیں ہے تو میرے جد رسول کو نسیان کہاں سے آ گیا. بس تقریر یہاں تمام ہو رہی ہے. 9 باتیں میں نے آج عرض کی. یعنی یہ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے سخنان گفتنی، کہ آج ہم نے یہ عنوان رکھا حوضے کے اعتبار سے کہنے کی باتیں. آج ہم نے کہنے کی صرف 9 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. ویسے تو ہم 900 بات کر سکتے ہیں اس قم کے عنوان پر. قم المقدس پہ پورا اشربی اگر ہم پڑھیں تو یہاں جو فیوز و برکات میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں الحمدللہ. 10ویں بات کر کے میں اجازت چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آج کی مجلس کو قبول کرے. میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں مجمع آ گیا ہے. مولانا وسیم عباس بڑے پریشان تھے کہ کیا بنے گا. میں نے کہا فکر نہ کریں، دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. دیکھیے ماشاءاللہ مجمع کثیر تعداد میں آ گیا. پتہ نہیں نیاز بھی پوری ہوتی ہے کہ نہیں، اتنا مجمع آ گیا الحمدللہ. مگر فکر نہ کریں، آس پاس ریسٹورنٹ ہیں، آپ کو بالکل بھوکا نہیں بھیجیں گے، آپ اطمینان رکھیں. کل تو خیر بہت زبردست نیاز ہے. آغا مختار کی زوجہ نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ آغا ذرا ڈھیلے ہیں، آپ سب سے کہہ دیں. تو میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ کل کی مجلس میں ضرور آئیں. آغا کی زوجہ کی خاص خواہش ہے کہ آپ تشریف لے آئیں. اللہ ان کو صحت دے، اللہ آغا کو بھی صحت دے، ان کے بچوں کی زندگی بھی اللہ دراز فرمائے. بڑے نیک بچے انہوں نے تربیت کی ہے. ان کو اور ان کی بیگم کو سالوٹ کرنا چاہیے. کیسے بچے انہوں نے تربیت کی ہے ماشاءاللہ، با ادب، شریف، نیک، قرآن اچھا پڑھتے ہیں، نوحہ اچھا پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ نوحہ پڑھنے والوں کو قرآن نہیں آتا، قرآن والوں کو نوحہ نہیں آتا. انہوں نے عجیب جم کر دی ہے. نوحے والے بھی ہیں، قرآن والے بھی ہیں، نماز والے بھی ہیں، مجلس والے بھی ہیں، رونے والے بھی ہیں، رونانے والے. تو آپ ذرا مہربانی کیجئے اپنے بچوں کی تربیت پہ تھوڑا سا غور کیجئے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بڑے اصول مل جائیں گے. 10ویں اور آخری بات آج کی مجلس کی سنیں اور مجھے اجازت دیں. وہ یہ ہے کہ حضرت معصومہ قم کے جو الطاف مجھ تک پہنچے ہیں وہ تو اس پر تو کبھی بیٹھے آپ تو آپ حیران و ششدر رہ جائیں کہ ہم نے، آپ کہتے ہیں نا کہ ہتھیلی پہ سرسوں نہیں اگتی، ہم نے معصومہ قم کی نگری میں اگتی ہوئی دیکھی. آپ کہتے ہیں امپاسبل پاسبل نہیں ہوتا، ہم نے معصومہ قم کی نگری میں امپاسبل کو پاسبل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کہتے ہیں مردے زندہ نہیں ہوتے، ہم نے بی بی فاطمہ معصومہ کے حرم میں مردوں کو زندہ ہوتے خود سے گفتگو کرتے دیکھا. الحمدللہ جو معصومہ قم، اس لیے زیارت کا بھی پلان کیجئے، جائیے زیارت بھی کیجئے شاہ خراسان کی بھی، معصومہ قم کی بھی، اور جو دیگر اولادیں ہیں. پورا ایران بھرا ہوا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ. آپ وہاں جائیے، آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی عظیم ہستیاں وہاں پہ دفن ہیں. مجھے تو اچھی طرح یاد ہے، میں جو 10 سال پلس وہاں رہا ہوں، میں حلفاً ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تو ڈھونڈنے سے بھی شیطان اس شہر میں نہیں ملا ہے. حقیقتاً میں یہ عرض کر رہا ہوں، ڈھونڈنے سے بھی شیطان نہیں ملا. میں نے تو بڑے بڑے شیطانوں کو وہاں پر سر جھکائے ہوئے توبہ تائب ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ملکوں کے صدور آئے ہیں میرے پاس، سفیر آئے ہیں، وزیر آئے ہیں، میں نے ان کو بھی سر جھکائے ہوئے دیکھا ہے. معصومہ قم کی نگری بڑی عجیب نگری ہے کہ جو دنیا کے فرعونوں کے سر بھی جھکا دیتی ہے، اس لیے کہ موسیٰ کی بیٹی جو تھے. تو اب جو خاور صاحب نے فرمائش لکھی ہے وہ کل پوری ہو.
آج کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، بلکہ 9 سے اوپر وقت ہو چکا ہے، معذرت چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ ضرور پوری کر دیں گے جو آپ کا ارشاد ہے۔ آج قم پر تقریر ختم ہو رہی ہے، صرف ایک جملہ، بس ایک جملہ سنیں، 10ویں بات، اور میں اجازت لوں۔ میں نے آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضیٰ حائری رحمت اللہ علیہ سے ایک بات پوچھی۔ میں نے ان سے ایک بات پوچھی، میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے امام زمانہ کو دیکھا ہے؟ بڑا سوال تو مشکل ہے بہت، ہمارے ہاں تو خیر ہر دوسرا بندہ دعویٰ کرنے کو تیار بیٹھا ہے۔ ہاں، ایک شہر میں گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے امام بارگاہ میں تو ہر روز بی بی فاطمہ کی زیارت ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھئی آپ تو بہت خوش قسمت ہیں، بیویاں ہماری، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، مگر اس طرح بھی نہ کریں، اگر نہیں ہوتی تو کہنا بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ہوتی ہے تو بھی چھپائیں، اظہار نہیں کرنا ہوتا، ان چیزوں کا اظہار کریں گے تو یہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ خیر میں نے ان سے پوچھا تو وہ بیچارے کہنے لگے، عجب جملہ کہا انہوں نے کہا کہ میرے اندر کہاں ہمت ہے کہ میں کون اور امام زمانہ کون، میں کہاں اور امام زمانہ کہاں، اس طریقے سے کہا تو میں سمجھ گیا کہ یہ چھپانا چاہتے ہیں، دیکھا ضرور ہے انہوں نے۔ میں نے کہا چلیے یہ نہیں کچھ اور، اگر میں چاہوں امام زمانہ کی کسی ٹچ ہونے والی شے کا بوسہ لوں تو آپ بتا سکتے ہیں؟ تو فوراً اٹھ کے کہتے ہیں یہ جو دروازے کا کنڈا ہے اس کا بوسہ لو، اس پر آپ کے زمانے کے امام کے ہاتھ لگ چکے۔ کوئی سمجھے آپ حضرات؟ بس اب تفصیلات کا وقت نہیں رہا اور آپ کی آنکھیں بھی برس پڑی، اس سے آگے میں نہیں جاتا، بس میں یہاں بات روک رہا ہوں۔ شہر قم شہر فقہ و اجتہاد، شہر علم و عمل، شہر بینش و دانش، شہر عقائد و اعمال، شہر تشیع، شہر حفظ قرآن، شہر خدام القرآن۔ اس شہر کے بڑے فضائل ہیں اور یہ شہر پناہ گاہ ہے، آخری زمانے میں یہ شہر پناہ گاہ ہے۔ یہ جو کریمہ اہل بیت ہے، جب یہ تشریف لائیں، مجھ سے ایک بہن نے پوچھا نیو جرسی سے میسج کے ذریعے کہ کیا ہم معصومہ قم کا تابوت اٹھائیں؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں، آپ منع کر رہے ہیں خیر سے؟ میں نے کہا تابوت غریبوں کے اٹھتے ہیں۔ یہ بی بی تو اتنی امیر تھی کہ جب اس کا جنازہ اٹھا تو ہزاروں لوگ تھے۔ تابوت اٹھانا ہے تو اس غریب فاطمہ کا اٹھائیے کہ جس کے جنازے میں کل 12 لوگ تھے، اور مجبوری اتنی ہو گئی تھی کہ رات میں جنازہ اٹھانا پڑا، دن میں خطرہ تھا کہ جنازے والوں پہ حملہ نہ ہو اور خود جنازے پہ حملہ نہ ہو۔ میں نے ان سے کہا، بہن سے میں نے میسیج لکھا کہ اگر آپ نے اٹھانا ہے تابوت تو اس غریب زینب کا اٹھائیے کہ جن کے سجاد و باقر اور میکسیمم عبداللہ کے علاوہ کوئی تیسرا مرد نہ تھا جو جنازہ اٹھاتا، تابوت اٹھاتا۔ یہ معصومہ قم جب تشریف لائی ہے تو قافلے کے ساتھ آئی، اکیلی نہیں آئی، پورا قافلہ ہے، جسے ہم کنیز کو دائی کہتے ہیں۔ کنیز ساتھ ہے، کنیز آگے ہے، حالات بتا رہی ہے، پیچھے قافلہ ہے۔ جب شہر ساوہ سے نکلی ہے بی بی تو ادھر زہر نے سامن الحجج پہ سانس کو تنگ کر دیا، سانس اکھڑنے لگی۔ خواجہ ابو سلط ہروی امام کے خاص صحابی پاس بیٹھے، امام کو دیکھا کہ امام کے چہرے کا رنگ منقلب ہونے لگا، اور امام کبھی دیکھتے ہیں مدینہ کی طرف، کبھی دیکھتے ہیں شہر قم کی طرف۔ میں نے کہا مولا مدینہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا اپنے بیٹے کا راہ دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ معصوم کا جنازہ معصوم پڑھا تھا۔ قم کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں چل تو چکی ہے مگر مل نہ سکے گی۔ میری حصے کی بہن، جس طرح سیدہ زینب تھی حسین ابن علی کے حصے کی بہن، فاطمہ کریمہ اہل بیت معصومہ قم تھی امام رضا کے حصے کی بہن۔
میرے حصے کی بہن چل تو چکی ہے مگر پہنچ نہیں سکے گی، ابھی تو قم شہر سے بہت دور ہے۔ ادھر امام نے قضا کی اور ادھر موسیٰ ابن خزرج نامی ایک شخص ہے جو رئیس قبیلہ ہے۔ اس زمانے میں بنی خزرج رہتے تھے قم میں، جو سردار تھے قم کے۔ بنی خزرج کو اطلاع ملی کہ کریمہ اہل بیت آ رہی ہے، اپنے خاندان کے سرداروں کو ساتھ لیا، سب نے کالے لباس پہن لیے کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو چکی، اور اب یہ لینے کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی۔ جب کنیز نے بی بی معصومہ قم کو بتایا کہ بی بی ان کے شہر کا تو کوئی عجیب رواج ہے، پیچھے ان کی رعیت بھی آ رہی ہے مگر سامنے جو ان کے سردار آ رہے ہیں، ان سب کے سب نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، رعیت اور سرداروں کے سب کے لباس کالے ہیں۔ کہ کنیز جلدی سے جا، پہلے تو یہ پوچھ تمہارے لباس کالے کیوں ہیں، اور پھر یہ پوچھ کہ تمہارے سرداروں نے پٹیاں کیوں باندھی ہے۔ جب موسیٰ بن خزرج کے پاس آئی کنیز نے پوچھا تمہارے لباس کالے کیوں ہیں۔ ایک مرتبہ جملہ کہا، ہماری آقازادی سے کہیے آئندہ خیر کی دعا کرے، جس بھائی کو ملنے جا رہی ہے وہ بھائی شہید ہو گیا، ہم قوم والے بغیر امام کے ہو گئے اور تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹیاں کیوں باندھی۔ کنیز ہماری آقازادی سے کہنا ہم نے اس لیے پٹیاں باندھی ہیں کہ کہیں ہماری نگاہ فاطمہ کی بیٹی فاطمہ کے محمل پہ نہ پڑ جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا، اے کریمہ اہل بیت، ہمیں آپ کی وفات کے موقع پہ افسوس تو بہت ہے، آپ کو بھائی کی زیارت نصیب نہ ہوئی، آپ بھیا کو نہ مل سکی، مگر میں کہوں گا آپ کی قسمت کتنی اچھی تھی، بھائی شہید تو ہو گیا مگر بھائی کے چاہنے والے مل گئے جنہوں نے اظہار تعزیت بھی کیا، لباس بھی کالے پہنے، آنکھوں پہ پٹیاں باندھی، مگر کوئی نہ تھا حسین کی بہن کی دل جوئی کرنے والا۔ 36 شہروں میں جس شہر سے گزرتی تھی ایک ہی جملہ کہتی تھی، لوگوں مجھے چادر دو، میں محمد کی نواسی ہوں۔ ماتم حسین رشد